بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، اڈیالہ جیل میں عمران خان کے اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف القادری ٹرسٹ یعنی 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے والے جج کے حوالے سے بڑے اہم انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ 2004 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جج جو ہیں وہ ناصر جاوید رانا وہ جج کے اہل نہیں، وہ کسی صورت جج کے لیے انہیں نااہل قرار دیا گیا۔ نااہل قرار دیے گئے جج نے عمران خان کو سزا سنائی۔ اس حوالے سے 2004 کے فیصلے نے بڑا پول کھول دیا ہے اور بڑی ہلچل مچ گئی ہے۔ اس فیصلے میں کیا کچھ کہا گیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ 2004 میں جسٹس ناظم حسین صدیقی کا لکھا ہوا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور جس شخص کو یہ کہا گیا کہ وہ جج یعنی عدالتی معاملات کو یا جج بننے کا اہل نہیں، اس کے ذریعے کس طرح عمران خان کو سزا دی گئی۔ اور پھر اس پر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جنہیں جج نہیں رہنا چاہتا، سپریم کورٹ نے انفٹ قرار دیا تھا جج بننے سے، جج رہنے سے، وہ آج بیٹھ کر کیسے فیصلے کر رہا ہے۔ کچھ عجیب تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ اس 2004 کے فیصلے میں کیا کچھ لکھا گیا ہے جسٹس ناظم حسین صدیقی کی جانب سے، اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے کھول کے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک ایک لائن اس سے فیصلے کی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ کس طرح سپریم کورٹ نے 2004 میں اس جج کو، جسٹس ناصر جاوید رانا کو نااہل اور عدالت کے لیے، عدلیہ کے لیے بطور جج اپنے معاملات سنبھالنے کے لیے اسے انفٹ قرار دیا، نااہل قرار دیا تھا۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی رائے دینا چاہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ اور القادری ٹرسٹ یونیورسٹی کیس میں 14 سال اور بشریٰ بی بی کو 7 سال کی سزا سنانے والے احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کے ماضی میں کیے گئے کالے کرتوت، ان کے حوالے سے ان کے فیصلوں پر جو ہے وہ باعث اور اہم انکشافات نے ہلچل مچا دیا ہے۔ اکتوبر 2004 سے سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں جج ناصر جاوید رانا کو کسی بھی عدالتی عہدے کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ جسٹس ناظم حسین صدیقی کے لکھے ہوئے فیصلے نے تمام تر رازوں سے، تمام تر معاملات سے پردہ اٹھا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، جب کچھ نہ ہوا تو مطلب وہ ایک جملہ یاد آ رہا تھا، کسی آج کل چل بھی رہا ہے کہ کتے لڑا دیے گئے جنگل کے شیر سے، تو وہ والا جملہ یاد آ گیا کہ کس طرح عدالت میں ججز کو، کیسے ججز کو بٹھا کے فیصلے کروائے جا رہے ہیں، جس کو سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت کہہ رہی کہ وہ جج بننے کے اہل نہیں، اس کے ذریعے کس طرح فیصلے کروائے گئے۔ سپریم کورٹ نے، اب اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں اور اس کیس کے فیصلے کے مندرجات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک ایک لفظ، کیونکہ میں نے پوری جو ہے اس کو تھوڑا سا میں نے جو ججمنٹ ہے وہ نکالا، اور میرے پاس 5 صفحوں کی ججمنٹ پڑی ہوئی ہے، 4-5 صفحوں کی، اور یہ پی ایل ڈی میں بھی جو کتابیں ہیں، عدالتی نظیریں پیش کی جاتی ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اس کا بھی حصہ بنا ہوا ہے۔ تو وہ میں نے تھوڑا سا نکال کے اس پہ میں نے اسٹڈی کی اور سارے ایک ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو اس وقت مس کنڈکٹ کی بنیاد پر جج ناصر رانا کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت کی تھی۔ جج ناصر جاوید رانا پر یہ الزام تھا کہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل ایڈوکیٹ باب الخیری، جن کی عمر اس وقت 70 سے 80 سال تھی، جنہوں نے سپریم کورٹ کے اندر بڑے بڑے مقدمات میں جو ہے بطور وکیل وہ لڑتے رہے، اور وہ بڑے بڑے مقدمات کے فیصلے اس نے لیے، اور اس سینئر وکیل کو، یعنی اس وقت کے سول جج ناصر جاوید رانا نے اس سینئر وکیل کو بغیر پیشی کے لاہور اپنی عدالت میں، جب وہ سول جج تھے، تو جسمانی ریمانڈ پر دے دیا تھا، اور اس پر بھی بڑا یہ انکشاف ہوا کہ پولیس کی ملی بھگت سے جج نے یہ اقدام کیا۔ پھر سینئر وکیل کو سول جج ناصر جاوید رانا کے سامنے پیش ہی نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے سامنے یہ انکشاف ہوا کہ اس کے باوجود انہوں نے سول جج کی حیثیت سے ان کا جسمانی ریمانڈ دیا، یعنی اگر کسی بھی مجرم کا جسمانی ریمانڈ دینا ہو تو اس کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، آئین اور قانون کے مطابق۔ یہ عدالت کے معاملے میں چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سب کے لیے لازم ہے۔ جب کہ ٹرائل چل رہا ہو تو ٹرائل کورٹ کے اوپر
یعنی سول جج کے اوپر یہ لازم تھا کہ وہ ملزم ان کے سامنے آتے اور ملزم سامنے ہوتے تو پھر انہیں جسمانی ریمانڈ دیتے، انہیں پیش کیا جاتا، لیکن اس پر جھوٹ بولا گیا جج ناصر جاوید رانا کی جانب سے کہ ملزم پیش کیا گیا، جبکہ اس پر بڑے گواہان وکلا آ گئے، بڑے گواہان صحافیوں اور اخبارات میں ایک ہی چیز چھپتا ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ سارے ثبوت ان کے خلاف گئے۔ پھر یہ معاملہ جب اس طرح کا ہوا تو معاملہ سپریم کورٹ آیا اور سپریم کورٹ میں یہ ثابت ہوا، جس پر ملک کی سب سے بڑی عدالت نے جج ناصر جاوید رانا کو کسی بھی عدالتی عہدے کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا جج ناصر جاوید رانا نہ صرف غلط آرڈر پاس کیا، یعنی ناصر جاوید رانا نے نہ صرف غلط اپنا عدالتی آرڈر پاس کیا، بلکہ جھوٹ بھی بولا کہ ملزم ان کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ پھر سپریم کورٹ نے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ جج ناصر جاوید رانا کے اندر کوئی بھی غیر قانونی کام کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے، یعنی ناصر جاوید رانا کے اندر غیر قانونی کام کرنے کا رجحان ان کے مائنڈ میں، ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں اس طرح کا جو ہے نا عدالت نے یہ تصور کیا، اور اسی لیے جج کے عہدے کے لیے انہیں مکمل طور پر انفٹ اور کسی صورت موجود نہیں قرار دے سکتی، اور کسی بھی عدالتی عہدے کے لیے مکمل طور پر نااہل تصور کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے ذریعے جج ناصر جاوید رانا کے تمام عدالتی اختیارات واپس لیے اور ان کی جگہ کسی اور سول جج کو تعینات کرنے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت یہ آتے تھے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر سے، تو اس وجہ سے لاہور ہائی کورٹ نے اس وقت اس پر کارروائی کی، انضباطی کارروائی ہوئی، اور انضباطی کارروائی کے تحت انہیں جو ہے ان کو جج کے عہدے سے ہٹا کر ان کو ایس ڈی او بنا دیا گیا، اور ایس ڈی بنانے کے بعد انہیں کسی اور دور دراز علاقے میں بھیجا گیا، لیکن وہ سفر 2004 سے جا کے 2025 سے، یعنی ان تقریباً 10-11 سالوں میں انہوں نے 20 سالوں میں یہ سفر کرتے کرتے آج وہ اس اہل ہو گئے کہ اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج بن کر وہ عمران خان کے حوالے سے فیصلہ سنا چکے ہیں۔ اب ان کا اپنا کنڈکٹ دیکھیں، ان کی اپنی سب سے بڑی ملک کی عدالت کا فیصلہ دیکھیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ اس فیصلے کے ذریعے جج ناصر جاوید رانا کے تمام عدالتی اختیارات واپس لے لیے گئے، یہ ہائی کورٹ کی جانب سے، اور ان کی جگہ کسی اور سول جج کو تعینات کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں لاہور ہائی کورٹ کو، یعنی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا تھا لاہور ہائی کورٹ کو کہ 2 ماہ کے اندر ان کے خلاف انضباطی کارروائی کی جائے، اور پھر جج ناصر جاوید رانا کے جھوٹ کو چھپانے کے لیے ان کے عملے نے بھی جھوٹ بولا، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا گیا ہے، یعنی جج ناصر جاوید رانا کے جھوٹ کو چھپانے کے لیے ان کے عملے نے بھی جھوٹ بولا اور بیان حلفی دیا کہ ایڈوکیٹ باب الخیری کو پیش کیا گیا، یعنی 5 وکلا نے، اور پھر جو اس کمرے عدالت میں موجود عملہ تھا جج کا، اس نے بھی یہ گواہی دی کہ جج کے سامنے جو ہے ناصر جاوید رانا کے سامنے وکیل جو سینئر وکیل تھے باب الخیری کو پیش کیا گیا، لیکن اس کمرے عدالت میں موجود کئی درجنوں سے زیادہ وکلا موجود تھے، صحافی موجود تھے، اگر ایسی بات ہوتی تو دوسرے دن اخبارات میں آتی، وہ نہیں آئی، اخبارات نے بھی لکھا کہ پیش نہیں کیا گیا، وکلا نے بھی پھر گواہی دی کہ انہیں پیش نہیں کیا گیا، اور یہی جھوٹ انہوں نے بولا۔ سپریم کورٹ فیصلے میں لکھا گیا کہ پھر جو ہے جج ناصر جاوید رانا نے کی جھوٹ چھپانے کے لیے ان کے عملے نے بھی جھوٹ بولا اور بیان حلفی دیا کہ ایڈوکیٹ باب الخیری کو پیش کیا گیا۔ سپریم کورٹ فیصلے میں لکھا گیا کہ عدالت میں تمام وکلا اور صحافی موجود تھے، لیکن ایڈوکیٹ باب الخیری کو پیش نہیں کیا گیا، جبکہ 4 سے 5 وکلا اور عدالتی عملے نے جھوٹی گواہی دی، جو سپریم کورٹ میں غلط ثابت ہوا۔ سپریم کورٹ فیصلے میں پھر لکھتی ہے کہ تمام وکلا اور صحافی موجود تھے، اس کے باوجود سپریم کورٹ پھر لکھتی ہے کہ جج ناصر جاوید رانا نے پولیس کے لیے پس پردہ کسی کے کہنے پر سہولت پہنچایا اور ایڈوکیٹ باب الخیری کا جسمانی ریمانڈ دیا بغیر عدالت کے سامنے پیش کیے ہوئے۔ یہ بڑا انکشاف سپریم کورٹ کے 2004 کے اس فیصلے میں ہوا ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ یقیناً اہم عدالتی نظیر جو ہے رکھا تھا سپریم کورٹ نے اس معاملے کو، اور پھر سپریم کورٹ فیصلے میں کہا گیا کہ جج ناصر جاوید رانا نے اپنے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی اور مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے، اور ناصر جاوید رانا عدالتی تقدس کو انہوں نے پامال کیا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے یقیناً اہم عدالتی نظیر بھی رکھا تھا۔ جج ناصر جاوید رانا نے 245 دن کے بعد اپنے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی بھی دائر کی، تاہم سپریم کورٹ نے ان کی وہ نظر ثانی بھی خارج کر دی۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے کارروائی کرتے ہوئے ایس ڈی
بنا دیا اور کسی دور دراز علاقے میں ٹرانسفری کی گئی اور وہ خاموشی سے اپنا کام جاری رکھتے رہے، جبکہ انہیں عدالتی عہدے سے یا عدلیہ سے نہیں نکالا گیا اور وہ کام کرتے رہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ 2004 کا فیصلہ تاحال فیلڈ میں موجود ہے، آج بھی برقرار ہے، اور پی ایل ڈی میں اس کا معاملہ بھی چھپ چکا ہے۔ سپریم کورٹ کی جو بکس ہوتی ہیں جس میں عدالتی نظیریں پیش کی جاتی ہیں، آج بھی یعنی رپورٹڈ ججمنٹ ہے یہ، اور عدالت کے سامنے کہیں بھی عدالتی نظیریں پیش کی جاتی ہیں مختلف فیصلہ جات کے، تو اس کے طور پر پی ایل ڈی میں 2015 یا شاید کچھ اس طرح کا اس میں یہ درج شدہ ہے کہ اس کو عدالتی نظیر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی تمام میں نے تفصیلات نکالی، اس کا آرڈر شیٹ میں نے نکالا، اور پھر یہ ثابت ہوا کہ 2004 میں جس جج ناصر جاوید رانا کو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جج کے لیے نااہل قرار دیا، اس کے ذریعے عمران خان کو فیصلہ سنوایا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے عمران خان کو اڈیالہ جیل میں حساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا صاحب کی جانب سے القادری ٹرسٹ یعنی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 14 سال جیل، 10 لاکھ روپے جرمانہ عمران خان پر، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال جیل اور 5 لاکھ روپے جرمانہ، اور اس کے بعد القادری ٹرسٹ یونیورسٹی کو حکومت کی تحویل میں لینے کا حکم دیا گیا، اور پھر 148 صفحات پر مشتمل فیصلہ بھی جاری کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر جرمانے کی رقم ادا نہیں کی گئی تو پھر انہیں مزید 6 ماہ کی سزا بھی کاٹنی پڑے گی عمران خان کے حوالے سے۔ اب آپ یہ بتائیے، جس جج کا اپنا کانٹیکٹ اپنی ہی سب سے بڑی ملک کی عدالت یعنی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جج کے اہل ہی نہیں ہے، تو اس کے ذریعے یہ فیصلہ سنوایا گیا۔ اب اگر یقیناً جج کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں، دیکھیں سپریم جو عمران خان یا ان پر جو الزامات ہیں وہ سچ ہیں جھوٹ ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، عدالتیں بہتر جانتی ہیں، لیکن عمران خان کے حوالے سے جو فیصلہ سنانے والے جج کے حوالے سے یہ کنٹروورسی یہ بہت انتہائی اہم ہے، کیونکہ کل انہوں نے فیصلہ سنایا اور آج یہ سارا کھل کر سامنے آ گیا، 2004 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ تو یقیناً اس پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں اور اس پر سوالات اٹھیں گے، اور جب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں آئے گا تو شاید یہ معاملہ بھی ہائی کورٹ میں اٹھایا جائے گا کہ جس جج کو سپریم کورٹ نے 2004 میں جج بننے کے لیے نااہل کہا، اس جج نے کس حیثیت سے فیصلہ سنایا۔ تو دیکھتے ہیں ہائی کورٹ میں معاملہ آتا ہے تو کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ چند حقائق تھے جو 2004، کیونکہ میں سپریم کورٹ کی بیٹ کور کرتا ہوں تو سپریم کورٹ کے صحافی کی حیثیت سے جو ہمارا کام تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ باقی فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں، فیصلے ججز نے کرنے ہیں، انصاف ججز نے فراہم کرنا ہے، اور پھر ایک انصاف عوام نے کرنا ہے اور ایک انصاف اللہ کی ذات کرتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ عدالتی انصاف، عوامی انصاف، اللہ کا انصاف یہ کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ناظرین، مزید ڈیولپمنٹس کے ساتھ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔